قائد اعظم کی قرآن فہمی۔ السلام علیکم ویورز۔ قائد اعظم چونکہ انگریزی لباس پہنتے، انگریزی بولتے اور برٹش انداز کی زندگی گزارتے تھے، اس لیے ان کے بارے میں لوگوں کا عمومی خیال ہے کہ شاید انہیں مذہب اور اس کے علوم سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ سیکولر اور روشن خیال دانشور اسی تاثر سے فائدہ اٹھا کر یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محض لوگوں کو مسلم لیگ میں بلوانے کے لیے اسلام اور قرآن مجید کا ذکر کرتے تھے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بظاہر انگریزی لباس پہننے والے محمد علی جناح کا باطن حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن فہمی سے منور تھا۔ قائد اعظم کا کردار قرآن مجید کا عملی نمونہ تھا۔ ان کے بدترین دشمن بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ وہ اپنے معاملات میں سچے اور کھرے انسان تھے۔ قائد اعظم کو بچپن میں قرآن مجید پڑھایا گیا، جس طرح دیگر مسلمان بچوں کو اس دور میں پڑھایا جاتا تھا۔ وزیر آباد کے توسی صاحب کا تعلق شعبہ تعلیم سے تھا اور وہ اعلیٰ درجے کی انگریزی لکھتے تھے۔ قیام پاکستان سے چند برس قبل انہوں نے بڑے جوش و خروش سے پاکستان کے حق میں مضامین لکھے، جو انگریزی اخبارات میں شائع ہوتے رہے۔ قائد اعظم ان کے مضامین سے متاثر ہوئے اور انہیں ڈھونڈ کر بمبئی بلایا۔ قائد اعظم ان سے کچھ کام لینا چاہتے تھے، چنانچہ توسی صاحب چند ماہ ان کے مہمان رہے، جہاں وہ دن بھر قائد اعظم کی لائبریری میں کام کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ قائد اعظم کی لائبریری میں قرآن حکیم کے کئی انگریزی تراجم، اسلامی شرعی قوانین، اسلامی تاریخ اور خلفائے راشدین پر اعلیٰ درجے کی کتابیں موجود تھیں، اور وہ اکثر سید امیر علی کا قرآن حکیم کا ترجمہ شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ قائد اعظم مولانا شبلی نعمانی اور پکتھل کا قرآن حکیم کا انگریزی ترجمہ بھی پڑھتے تھے۔ پکتھل انگریز تھا جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ قرآن مجید کے ان نسخوں پر قائد اعظم نے نشانات لگا رکھے تھے۔ سعید راشد اپنی کتاب قائد اعظم گفتار و کردار میں لکھتے ہیں کہ تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے قائد اعظم کو چومکھی لڑنی پڑ رہی تھی، لیکن وہ اللہ کی نصرت پر کامل یقین رکھتے تھے۔ قرآن حکیم کے مطالعے نے ان کے اس یقین کو اور مستحکم کر دیا تھا۔ ایک روز رانا نصر اللہ خان قائد کی خدمت میں حاضر تھے تو قائد اعظم نے فرمایا، میں نے قرآن حکیم کا انگریزی ترجمہ کئی بار پڑھا ہے، مجھے اس کی بعض صورتوں سے بہت تقویت ملتی ہے، خاص طور پر وہ چھوٹی سی صورت جس میں ابابیلوں کا تذکرہ ہے۔ رانا نصر اللہ خان نے کہا، علم تری کیف فعل ربک؟ قائد اعظم نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح کفار کے بڑے لشکر کو ابابیلوں کے ذریعے شکست دی، اسی طرح ہم لوگوں کے ذریعے انشاءاللہ کفار کی قوتوں کو شکست ہوگی۔ نصر اللہ خان کہتے ہیں کہ قائد سورہ علم تری کیف بہت ذوق و شوق سے سنتے تھے اور اپنی بات چیت اور تقریروں میں اکثر انشاءاللہ اور اللہ کو اگر منظور ہوا جیسے فقرے استعمال کرتے تھے۔ قائد اعظم کا فرمان ہے کہ ہم مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں قرآن مجید سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک عینی شاہد کا اہم انٹرویو منیر احمد منیر کی کتاب دی گریٹ لیڈر حصہ اول میں شامل ہے۔ یہ انٹرویو ہے عبدالرشید بٹلر کا، جو ان دنوں گورنر ہاؤس پشاور میں بٹلر تھا جب قائد اعظم گورنر جنرل کی حیثیت سے سرحد کے دورے پر گئے
اور گورنر ہاؤس پشاور میں قیام کیا۔ انٹرویو کے وقت عبدالرشید بٹلر بوڑھا ہو کر کئی امراض میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس عینی شاہد کا بیان سنیے اور غور کیجیے۔ میری ڈیوٹی ان کے کمرے پر تھی اور قائد اعظم کے سونے کے کمرے کے سامنے میرا کمرہ تھا، اس لیے کہ جب وہ گھنٹی بجائیں اور انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں فوراً پہنچ جاؤں۔ سوال: انہوں نے کوئی چیز طلب کی؟ جواب: اس اثناء میں انہوں نے کبھی پانی اور کبھی چائے مانگی۔ سوال: جب آپ ان کے لیے پانی چائے لے کر گئے وہ کیا کر رہے تھے؟ جواب: وہ بیٹھے خوب کام کر رہے تھے۔ دن بھر کی مصروفیات کے باوجود انہوں نے آرام نہیں کیا۔ جب کام کرتے کرتے تھک جاتے تو کمرے میں ادھر ادھر جاتے۔ میں نے خود دیکھا کہ انگیٹھی پر رحل میں قرآن پڑا ہے، اس پر ماتھا رکھ کر رو پڑتے ہیں۔ سوال: قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، رو پڑتے ہیں، اس دوران کوئی دعا بھی مانگتے تھے؟ جواب: میری موجودگی میں نہیں۔ سوال: اس موقع پر ان کا لباس؟ جواب: شلوار اچکن۔ سوال: لیکن میں نے جو سنا ہے کہ رات کے ان کے کمرے سے ٹھک ٹھک کی آواز آئی، شبہ ہوا کوئی سرخ پوش نہ کمرے میں گھس آیا ہو۔ جواب: اسی رات آدھی رات کا وقت تھا جب کوئی گہری نیند سو رہا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس اپنا فرض ادا کر رہی تھی کہ اچانک ٹھک ٹھک کی آواز گورنمنٹ ہاؤس کا سناٹا چیرنے لگی۔ آواز میں تسلسل اور ٹھہراؤ تھا۔ میں فوراً چوکس ہوا۔ یہ آواز قائد اعظم کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ہمیں خیال آیا اندر شاید کوئی چور گھس گیا ہے۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس افسر بھی ادھر آ گئے۔ پولیس ادھر ادھر گھوم رہی تھی کہ اندر کس طرح جھانکا جائے۔ ایک ہلکی سی درز شیشے پر سے پردہ سرکنے سے پیدا ہو چکی تھی، اس سے اندر کی موومنٹ دیکھی جا سکتی تھی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم انگیٹھی پر رکھے ہوئے قرآن حکیم پر سر جھکائے کھڑے ہیں۔ چہرہ آنسوؤں سے تر ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیتے ہیں، پھر قرآن حکیم کی طرف آتے ہیں، اس کی کسی آیت کا مطالعہ کرنے کے بعد پھر چلنے لگتے ہیں۔ جب ان کے پاؤں لکڑی کے فرش پر پڑتے ہیں تو وہ آواز پیدا ہوتی ہے جس نے ہمیں پریشان کر رکھا تھا۔ آیت پڑھ کر ٹہلنا، یعنی وہ غور کر رہے تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اس دوران میں وہ کوئی دعا بھی مانگ رہے تھے۔ اس تحریر میں چند اقتباسات ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کی کتاب پاکستان میری محبت سے نقل کیے گئے ہیں۔ ویورز، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔